اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سامعین اکرام، حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابع سرا کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں ایک فرزند حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل تھے، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے دوسرے پیغمبر ہوئے، اور دوسرے فرزند حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی تھی، جن میں عدنان سب سے زیادہ مشہور تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں تھے۔ آپ کا نسب نامہ عدنان تک اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ان میں سے نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ تھی۔ اس کے یہ معنی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اور باپ دونوں طرف سے قریش کے ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں، جس سال ابرہہ حبشی نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ فوج کشی کی، جس سے عربوں نے عام الفیل کے نام سے سنہ مقرر کر لیا، اسی سال جمعے کے دن 17 ربیع الاول کو حجاز کی سرزمین مکے پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی یتیمی تاریخی حیثیت سے یہ مسلم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باپ کا سایہ دنیا میں باقی نہیں رہا۔ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اسی وقت جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، یا پیدا ہونے کے بعد آپ 2 مہینے یا 7 مہینے کے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 2 برس یا 2 برس اور 4 مہینے، یہ آخری مدت ہے۔ بہرحال مورخین میں اس کے تعین میں اختلاف ہے، جس میں کوئی قابل اطمینان فیصلہ دشوار ہے۔ صورتحال کی حسرت خیزی اور بڑھ جاتی ہے اس کی کہ 6 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کی مرضی یہی تھی کہ تمام عالم کو اپنی محبت و شفقت کے سائے میں جگہ دینے والا خود باپ اور ماں دونوں کے سائے عاطفت سے کمسنی ہی میں محروم ہو جائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت قبیلہ بنی سعد میں سے حلیمہ وہ خوش قسمت خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے لیے مقرر ہوئیں، اور اس دوران میں انہوں نے آپ کو اپنے گاؤں میں رکھا۔ اس کے بعد 6 برس کے سن تک آپ اپنی والدہ گرامی کے ساتھ رہے۔ جب ماں کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش شروع کی۔ مگر 2 برس کے بعد جناب عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی، یعنی اس وقت آپ 8 سال کے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فکر تھی کہ اس بچے کی حفاظت و نگہداری کی ذمہ داری کون لے گا۔ آگے چل کر دنیا کے سامنے اس کا بہت بڑا مرتبہ نمایاں ہوگا۔ اس لیے جب اپنی زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی تو انہوں نے اپنے فرزند ابو طالب کو بلا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیا۔ دوسرے بھائی سن میں ان سے بڑے موجود تھے، مگر جناب عبد المطلب کی نگاہ دوربین دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح ابو طالب جانثاری کے ساتھ خدمت انجام دیں گے، اس طرح کوئی دوسرا انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک
ہر طرح کے سخت سے سخت اوقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اس عہد کو پورا کیا جو وہ اپنے بزرگ مرتبہ باپ عبد المطلب سے ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آخری آمد و رفت کے عالم میں کر چکے تھے، اور اس وقت سے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے، اپنی زندگی بھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا جناب ابو طالب وہ محبت صرف کرتے رہے جو اپنی اولاد کے ساتھ صرف نہ کرتے تھے، اور چچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ بنت اسد وہ شفقت کرتی تھی جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی محبت کا لطف حاصل ہو جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے خود فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے موقع پر یہ لفظیں ارشاد فرمائی کہ اے علی، یہ میری ماں کے بعد میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، شام کا پہلا سفر، جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے تجارت کے لیے شام کی جانب سفر کیا۔ اس سفر میں آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور اسی ذیل میں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر ان آثار کی بنا پر جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور تھے کہا کہ یہ بچہ نبی ہونے والا ہے اور اسے بڑا اقتدار حاصل ہوگا۔ یہ ملاقات بحیرہ سے اثناء راہ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی۔ کوئی غلط روایت بھی اس کا پتہ نہیں دیتی کہ آپ نے وہاں کچھ عرصے تک قیام کیا۔ حلف الفضول میں شرکت۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی تو قریش میں حلف الفضول کا عہد نامہ ہوا کہ جو بے نظیر شریفانہ اصولوں پر مبنی تھا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد قبائل عرب میں مطلق العنانی اور بے آئینی پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پردیسیوں کے جان و مال مکے میں محفوظ نہ رہے تھے۔ اس لیے بنی ہاشم کے دعوت پر زہرہ اور تیم کے قبیلے بھی متفق ہوئے، اور سب نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر یہ عہد کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دیں گے، اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ اس کی شکایت رفع نہ ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کے حق کوشی میں معاونت کریں گے۔ اس معاہدے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، یہاں تک کہ ظہور اسلام کے بعد جب عرب کے دوسرے زمانے جاہلیت کے معاہدات کالعدم کر دیے گئے تھے تو بھی آپ اس معاہدے کا اپنے کو پابند سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کی بنا پر آواز دے تو میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ سفر تجارت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جب آپ خدیجہ بنت خویلد کے اموال تجارت کو لے کر شام کی طرف گئے۔ یہ تجارت کی مہم اتنی کامیابی کے ساتھ انجام پائی کہ جتنا نفع ہر سال خدیجہ کو ہوا کرتا تھا اس سے دو گنا نفع اس ایک تجارت میں حاصل ہوا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ تجارتی معاملات کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق، امانت و دیانت اور بلندی ذات و صفات کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دل پر نہایت ہی گہرا اثر پڑ چکا تھا، اور خود جناب خدیجہ کے حسن معاملت اور کردار کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وزن تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے پیغام دینے کی طرف متوجہ کیا گیا تو آپ نے صرف یہ عذر فرمایا کہ خدیجہ کافی مالدار ہیں اور میری اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، میرے ساتھ وہ شادی پر تیار ہو سکیں۔ لیکن درمیانی شخص نے جب ان کی رضامندی ہونے کی ذمہ داری لی تو آپ نے بخوشی پیغام دینا پسند فرمایا۔ وہی ہوا کہ جناب خدیجہ نے اسے فوراً منظور کر لیا۔ چنانچہ تاریخ عقد مقرر ہوئی۔ جناب خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد نے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کے چچا جناب ابو طالب نے خطبہ عقد اور ایجاب و قبول کے مراسم ادا کیے۔ باوجود کہ
جناب خدیجہ عمر میں حضرت سے کافی زیادہ تھی، مگر ان کے حسن سیرت کی آپ کی نظر میں اتنی عزت تھی کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے عقد کا تصور بھی نہیں فرمایا۔ سیرت کی بلندی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جوانی تک کی زندگی کے تجربات نے عربوں پر یہ اثر کیا کہ انہوں نے متفقہ طور پر آپ کی راست بازی اور امانت داری کو تسلیم کر لیا اور آپ کو صادق و امین کے القاب سے یاد کرنا اور اپنی امانتوں کو آپ کے پاس رکھوانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اہم معاملات میں آپ کے مشوروں کو قابل قبول سمجھنے لگے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی مرمت کے موقع پر حجر اسود کے نصب کرنے کی عزت حاصل کرنے کی کوشش میں مختلف قبیلوں کے درمیان جو تنازع کی صورت ہو گئی تھی وہ آپ ہی کے حکیمانہ فیصلے سے دور ہوئی اور سب نے اس کو بخوشی تسلیم کر لیا۔ بعثت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی جب آپ 27 رجب کو تبلیغ رسالت کے فریضے پر مامور ہوئے اور عملی طور پر خداوندی پیغام کے حامل قرار پائے۔ آپ نے بحیثیت رسول اپنے پیغام کو سب سے پہلے اپنی رفیقہ حیات جناب خدیجہ بنت خویلد تک پہنچایا، جس پر وہ سچے دل سے ایمان لائی، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو برابر آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی رسالت کی عظمتوں کے پہلے سے ہی عینی شاہد تھے، آپ کے دعوی رسالت کے سب سے پہلے گواہ بنے۔ پھر روز بروز دوسرے افراد تک بھی یہ آواز پہنچتی گئی اور اکا دکا لوگ آپ کے دعوے پر ایمان لاتے رہے، مگر ابھی تک تبلیغ رسالت رازداری کے ساتھ خاص لوگوں کے سامنے کی جاتی تھی اور علل اعلان اپنی آواز کو بلند کرنے کا موقع نہ آیا تھا۔ جو لوگ قبول اسلام کرتے تھے انہیں بھی حکم یہی تھا کہ وہ مخفی طور پر اپنی مذہبی فرائض کو انجام دیں اور اس کی عام اشاعت نہ کریں۔ دعوت ذوالشیرہ، 3 برس اس طرح رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا ہونے کے بعد دوسری منزل یہ تھی کہ اپنے قریبی عزیزوں کے مجمع میں اعلان کا حکم آیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ دعوت کا سامان کرو، چنانچہ سامان دعوت کیا گیا اور اس میں تمام قریش کے ممتاز افراد کو مدعو کیا گیا۔ سب جمع ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کی ضامن ہے۔ میں خلق خدا کو توحید اور اصلاح عمل کی طرف بلانے پر مامور ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس مہم میں میرا ساتھ دے گا تاکہ وہی میرا رفیق، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہو؟ مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا مگر بس ایک جوان بخت بچہ تھا جو اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں آپ کا اس مہم میں دست بازو بنوں گا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جو عملی طور پر پہلے ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو بنے ہوئے تھے، اور اب اس طرح وہ تمام مجمع کے سامنے بھی عہد وفاداری کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس یہ میرا رفیق، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔ مصائب اور شدائد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اعلانیہ بت پرستی کی مذمت کی اور خدا پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ قریش آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی پر آمادہ ہوئے، مگر ابو طالب کی شخصیت سے جو آپ کی محافظ تھی وہ مجبور ہو رہے تھے۔ آخر میں جو ممتاز افراد تھے وہ مل کر جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور بہت تلخ الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی اور کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو روکیے یا آپ درمیان سے ہٹ جائیے، ہم ان سے سمجھ لیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا، اگر یہ ایک میرے ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی
میں کلمہ حق سے خاموش نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان لوگوں کو صاف جواب دے دیا، جس سے ان کی عداوت کا شعلہ اور زیادہ بھڑک گیا اور خصوصیت کے ساتھ ان غریب مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچانے لگے جنہوں نے رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تھا۔ ہجرت اولیٰ، بعثت کے 5ویں سال مسلمانوں پر مظالم بہت ہونے لگے تو آپ نے اپنے اصحاب کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ کافی تعداد میں مسلمان حبشے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مہاجرین کے سرگروہ سردار جناب جعفر بن ابی طالب تھے، جنہوں نے بہترین طریقے پر عیسائی بادشاہ کے دربار میں اسلامی تعلیمات کی ترجمانی اور تبلیغ کا فرض انجام دیا، جس سے بادشاہ اور ارکان سلطنت کے دل پر اسلامی عظمت کا سکہ جم گیا اور مسلمانوں کو وہاں اطمینان و سکون کے ساتھ قیام کا موقع ملا۔ محاصرہ، حبشے میں مسلمانوں کی کامیابی کے حالات کو سن کر مشرکین کے بغض و حسد میں اور ترقی ہوئی اور انہوں نے آپس میں متفق ہو کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم کا پورے طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہ کی جائے، یہاں تک کہ ضروریات زندگی، پانی اور کھانا تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایسی صورتحال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک محفوظ مکان میں جو پہاڑ کی گھاٹی میں ایک قلعے کی صورت تھا منتقل کر دیا۔ یہ واقعہ رسالت کے 7ویں سال کا ہے۔ 3 برس مسلسل یہ محاصرہ قائم رہا۔ اس دوران میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام بنی ہاشم کو سخت تکالیف اور شدائد کا مقابلہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ کئی وقت ایسے گزر جاتے تھے کہ آب و تاب میسر نہ آتا تھا۔ 3 برس کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور یہ لوگ قلعے سے باہر نکل سکے۔ اس محاصرے کے بعد 2 بڑے صدمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ افسوس ہے کہ اس محاصرے کے ختم ہونے سے 2 ہی مہینے کے بعد بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور جناب ابو طالب کے صرف 35 دن کے بعد جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں شخصیتوں کی رحلت کا رسول اللہ کو شدید صدمہ پہنچا، اسی سے آپ نے اس سنہ کو عام الحزن یعنی رنج کا سال قرار دیا۔ طائف کا سفر، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بعد قریش کی ایذا رسانی بہت بڑھ گئی۔ وطن کی زمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خارزار بن گئی۔ آپ کو اسلام کی اشاعت کے لیے اب کسی مناسب مقام کی تلاش بھی تھی، چنانچہ آپ نے بعثت کے 10ویں برس کے آخر میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک داعی حق کی حیثیت سے طائف کا سفر کیا، بالکل بے زاد و بے توشہ، صرف زید بن حارثہ کو ساتھ لیے ہوئے آپ نے عرب کے اس سرسبز مقام پر 10 دن قیام کیا اور فردن اسلام کا پیغام ہر ایک تک پہنچایا، مگر افسوس کہ ہدایت کی کھیتی کے لیے یہ شاداب زمین بھی اوسر ثابت ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کی بلکہ اپنے یہاں ٹھہرنے بھی نہیں دیا اور جسم مبارک پر پتھر مارنا شروع کیے۔ آپ پھر مکہ معظمہ واپس آئے، مگر یہ تمام مشکلات آپ کے قدم کو راہ حق میں مسلسل کوشش سے باز نہ رکھ سکی۔ انصار کی ملاقات، مکہ معظمہ میں ہر سال عکازوں کے جو بازار لگتے تھے ان میں مختلف اطراف و جوانب کے قبائل جمع ہوتے تھے۔ اس موقع پر شعرائے عرب اپنے قصیدے سناتے تھے، تجار اپنے اموال تجارت لا کر فروخت کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ قبائل عرب کے سامنے اپنے پیغام توحید کو پیش کر کے ان کو اپنی حمایت و نصرت کی دعوت دیتے تھے، مگر دعوت حق کی آواز انہی دلوں پر اثر کیا کرتی تھی جن میں کسی حد تک صلاحیت و قبول کی روشنی موجود ہوتی تھی، جبکہ اکثر قبائل بجائے وعدہ نصرت کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ایذا رسانی پر آمادہ
ہوتے تھے۔ یثرب کے سرزمین کی ایک جماعت خوش قسمتی سے اس صدا سے متاثر ہو گئی اور انہوں نے عقیدہ حق کو قبول کر کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت کا وعدہ کر لیا۔ یہ تھا انصار کا پہلا گروہ جو شرف اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے شہر جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور بہت سے افراد نے غائبانہ آپ پر ایمان اختیار کیا۔ دوسرے سال ان میں کے 12 آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملے اور آپ سے عقائد اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی، اور تیسرے سال 70 آدمیوں نے حاضر ہو کر اس سعادت کو حاصل کیا۔ اب مدینے میں اسلام کافی طور پر پھیل گیا تھا۔ لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے تھے، جن میں سے اکثر صرف تعلیمات اسلامی سے متاثر ہو کر اس سعادت کو حاصل کر رہے تھے، اور ابھی ان کو آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی۔ مدینے کی طرف ہجرت۔ یثرب میں اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر اہل مکہ کا غیظ و غضب بڑھتا جاتا تھا، اور وہ اب مسلمانوں کو اور زیادہ ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے لگے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دی، اور رفتہ رفتہ اکثر مسلمان مکے سے نکل گئے۔ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور چند دوسرے مسلمان باقی رہ گئے۔ اب مشرکین کو یقین ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یثرب میں ایک محفوظ جائے پناہ حاصل ہو گئی ہے۔ اب عنقریب یہ خود بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارے مقابلے میں ان کو بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا، اور یہ طے پایا کہ رات کے وقت آپ کے گھر کو گھیر کر آپ کے چراغ زندگی کو خاموش کر دیا جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچ گئی، اور آپ نے طے فرما لیا کہ آج آپ اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو لٹا کر خود مخفی طریقے سے زمین مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کو خطرے میں ڈال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام کیا، اور حضرت دشمنوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس اہم واقعے کو ہجرت کہتے ہیں، اور اسی سے مسلمانوں میں ہجری تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سب سے پہلا کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لانے میں شریک تھے۔ شروع میں بس ایک قد آدم اونچی 4 دیواری پر اکتفا کی گئی، پھر جب نمازیوں کو گرمی سے تکلیف ہوئی تو شاخہائے درخت کا ایک سائبان ڈلوا دیا، لیکن چھت باوجود اصحاب کے اصرار کے بنوانا پسند نہیں فرمائی۔ اس مسجد کے گرد چھوٹے چھوٹے مکانات اپنے اعزاء اور ضرورت مند اصحاب کے لیے بنوائے، جن کے دروازے پہلے مسجد ہی میں کھلتے تھے، مگر بعد کو سوائے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اور سب کے دروازے مسجد کی طرف کے بند کر دیے گئے، اور آمد و رفت باہر سے قرار دے دی گئی۔ جہاد۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و خوبی مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مذہب دن دگنی ترقی کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی، اور وہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دے۔ اس کے نتیجے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین قریش اور یہودیوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں، جن میں سے اہم موقعوں پر حضرت خود فوج اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایسی مہموں کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن موقعوں پر آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو فوج کا سردار بنا کر بھیج دیا کرتے تھے ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوات کی مجموعی تعداد 26 ہے، جن میں بدر و
احد، خندق، خیبر اور حنین بہت مشہور ہیں، اور سرائیوں کی تعداد 36 تھی، جن میں سب سے مشہور جنگ موتا ہے جس میں جعفر طیار شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ۔ بدر و احد کی لڑائیوں کے بعد کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوئی، تو ہجرت کے 6 سال حضرت نے مکہ معظمہ کے حج کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب قریشیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ مکے سے باہر نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے پر تیار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کا شہر مکہ میں ورود نہیں دیکھ سکتے۔ مکے والوں کا یہ جارحانہ اقدام دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن پسندی سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ ایک تحریری صلح نامہ کر لیا۔ اس صلح نامہ کے کاتب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اس کے شرائط اس طرح تھے: پہلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال میں اپنے متبعین کے بغیر حج کیے ہوئے واپس جائیں۔ 2، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہ ہو۔ 3، اگر مکے والوں میں سے کوئی جا کر مسلمانوں میں شامل ہو جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ 4، اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مشرکین کے پاس آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ 5، عرب کے تمام قبیلوں کو اختیار ہے کہ چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں یا مکے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ 6، آئندہ سال مسلمانوں کو مکے کی زیارت کا حق حاصل ہوگا، لیکن وہ وہاں 3 روز سے زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے۔ 7، مسلمان اس موقع پر اپنے سفری اسلحہ کے ساتھ یعنی تلواروں کو غلاف میں رکھ کر آ سکیں گے۔ یہ شرائط تھے صلح نامے کے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ بعض مسلمان اس معاہدے کے غیر منصفانہ شرائط پر بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ جارحانہ حملے کا الزام آپ پر عائد نہ ہو، ان شرائط پر صلح کر کے مکے سے واپسی اختیار کی، اور دوسرے سال معاہدے کے مطابق حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حسب معاہدہ 3 دن کے بعد مکے کو چھوڑ دیا اور واپس مدینے چلے گئے۔ فتح مکہ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مکے والے اس معاہدے پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا قائم نہیں رہے، اور قبیلہ خزاعہ کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف تھا، بکر کے قبیلے نے جو مشرکین کا حلیف تھا تہہ کر دیا۔ جب حضرت کو یہ معلوم ہوا تو آپ اپنے حلیف قبیلے کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہو گئے، اور 10,000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مکے کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مشرکین میں اب مقابلے کی طاقت باقی نہ تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دینا مناسب سمجھا، اور ماہ مبارک رمضان 8 ہجری میں آپ فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اب پیغمبر اسلام کا رحم و کرم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو جن سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچی تھی، جن کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا تھا، فتح مکہ کے وقت تمام خطائیں معاف کر دی گئیں۔ فتح کے موقع پر جب لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہمیں اچھائی کی امید ہے۔ آپ فیاض بھائی ہیں اور فیاض بھائی کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ دنیا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو، اس کی بیوی ہندہ کو جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا، وحشی کو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، اور ایسے ہی کئی اشخاص کو جنہوں نے سخت ایذائیں پہنچائی تھیں اور شدائد جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، آج ظاہری اسلام قبول کرنے کے بعد بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ فتح کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 ماہ مکے میں قیام فرمایا، اور ملکی انتظام کے لیے وہ اصول جاری کیے جو مہذب قوموں کی تہذیب کی آج بھی نشانی بن سکتے ہیں۔
حجۃ الوداع 10 ہجری میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا۔ ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ارکان حج ادا کیے۔ واپسی میں مقام غدیر قوم پر تمام اطراف و جوانب کے مسلمانوں کے مجمع میں یادگار تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اپنے وفات کے قریب ہونے کی دردناک خبر سناتے ہوئے ان سے اس طرح اقرار لیا کہ میں تمہارے بارے میں خود تم سے زیادہ اختیارات رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو تمام اصحاب نے تسلیم کیا کہ بے شک آپ ہم سے زیادہ اختیارات رکھتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مجمع کے سامنے اونچا کیا اور فرمایا کہ جو اختیارات مجھے تمہاری نسبت حاصل ہیں وہی علی علیہ السلام کو تمہاری نسبت حاصل ہوں گے۔ اس طرح آپ نے اپنے بعد کے لیے اپنے جانشین کے نام کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں نے اس پر بڑی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور عام طور سے اس وقت حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تسلیم کر لیے گئے۔ اصول تعلیم اور اخلاق و خصائل۔ تعلیم کا خاص جوہر تمام افراد انسانی کی نگاہ کو مادیت کے احاطے سے نکال کر ایک غیبی طاقت کی طرف متوجہ کرنا تھا، جس کے لحاظ سے تمام افراد انسانی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ خالق کی توحید اور خلائق کا اتحاد، یہی دو وہ بنیادی اصلیں تھیں جن پر حقوق اللہ اور حقوق الناس کی عمارت بلند ہوئی، اور تاریخ انسانی میں پہل شہری اور انسانی حقوق پورے طور پر عام انسانوں کو بالعموم عطا ہوئے، جن سے وہ قومیت، رنگ، جنس یا غربت و افلاک کی بنا پر محروم رکھے جاتے تھے۔ اس نے پہلے کے تمام توفق اور بلندی کے امتیازات مٹا کر، یعنی اسلام نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کے تمام توفق اور بلندی کے امتیازات مٹا کر ایک نیا امتیاز کا معیار قائم کیا، اور وہ یہ کہ افضلیت اعمال و افعال کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص فرائض انسانی کو سب سے زیادہ انجام دیتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اخلاق پر بہت زور دیا گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بھیجا گیا ہوں صرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ آپ کے ذاتی اخلاق و خصائل بھی اسی مقصد کے ترجمان تھے۔ آپ اتنی بڑی اسلامی جماعت کے سردار ہوتے ہوئے فقراء مدینہ کے ساتھ زانو سے زانو ملا کر بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے تھے۔ رات بھر عبادت خدا ہوتی تھی، اتنی کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ دن بھر قبائل عرب اور مختلف شہروں کے وفود سے، یعنی گروہوں سے، افراد سے ملاقاتیں ہوتی تھی، مسائل کا تصفیہ ہوتا تھا، بڑے بڑے قضیے حل کیے جاتے تھے۔ ایک انگریز مورخ باسورتھ اسمتھ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی ہستی بیک وقت 3 فرائض انجام دیتی ہوئی نہیں مل سکتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے بانی بھی ہوئے اور ایک نئے نظام میں سلطنت کے بانی ہوئے اور ایک مذہب کے بانی ہوئے۔ ایسی مثال کوئی دوسری نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ آپ نے کبھی اپنے کو بادشاہ کہا جانا یا سمجھا جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اس سے انکار فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوا رعب سے کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپے میں آؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی کو چورا کر کے غربا کو کھلایا کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ کی عادتیں نہایت ہی سادہ تھیں۔ تعمیر کے وقت مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے، بازار سے اپنا سودا خرید کر لاتے تھے، بلکہ ہمسایوں کو بھی خرید کر لا دیتے تھے۔ عفو و کرم آپ کا خاصہ اور سختیوں کو ہمت کے ساتھ برداشت کرنا، عزم و اطمینان کے ساتھ عمل کے جادہ پر قائم رہنا آپ کی سیرت میں نمایاں تھا۔ آپ کا عمل آپ کی تعلیم کا مفسر، آپ کی تعلیم آپ کے عمل کا خلاصہ تھی۔ آپ کے طرز بیان کی خاص خصوصیت جامعیت تھی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے وہ اصول ودیت کر دیے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتے تھے۔ قرآن مجید قرآن حقائق و معارف کا وہ خزانہ،
حیات انسانی کا وہ مکمل دستور ہے جو آپ کے ذریعے سے اہل عالم کی ہدایت کے لیے پیش ہوا، اور کروڑ در کروڑ انسانوں نے اس وقت سے اب تک اس کے تعلیمات سے فیض حاصل کیا، اور ہزاروں ایسے افراد نے بھی جو مذہبی طور سے اس پر ایمان کا اقرار نہیں رکھتے تھے، اس کی یعنی قرآن مجید کی بلندی کا اعتراف کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات دوشنبے کا دن دوسری ربیع الاول 11 ہجری یا ایک قول کی بنا پر 28 صفر کی وہ قیامت خیز تاریخ تھی کہ جب چند روز بیمار رہنے کے بعد مصلح عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کی حسب وصیت آپ کے بھائی اور جانشین حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین فرمائی، اور آپ کی مسجد کے پاس اسی حجرے میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی دفن کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا قبہ خضرا مسلمانان عالم کی زیارت گاہ ہے، جہاں وہ مکہ معظمہ کے حج سے پہلے یا بعد جاتے ہیں، اور مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔